إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خیر کی شروعات سمجھ کی اصلاح سے ہوتی ہے. ساری خیر اس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دین کی سمجھ دے، گہری سمجھ دے. سرسری علم نہیں بلکہ گہرائی کے ساتھ دین کے اصول، دین کی بنیادیں اور احکام، ان کے مقاصد، اس طرح سے گہرائی کے ساتھ انسان کے پاس دین کا علم ہو. اسی لیے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے. امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے قرآن کریم میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خیر کو حکمت کے ساتھ جوڑا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اور جسے حکمت عطا کی گئی، گہری سمجھ، سوجھ بوجھ، وزڈم جس کو عطا کی گئی، اسے بہت زیادہ خیر دے دی گئی. قرآن میں تو بتایا کہ خیر بہت زیادہ ہے. حکمت کا ملنا، حدیث میں تو بس ہے کہ خیر ہے، قرآن میں اور اس میں بڑھا کے کہا گیا کہ جس کو حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی. معلوم ہے کہ خیر کی شروعات یعنی انسان بھلائی پر تب ہوتا ہے جب اس کو دین کی صحیح سمجھ ملتی ہے. اس لیے کہ حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اسی میں بگاڑ آ جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے. اور وہ ٹکڑا گوشت کا کیا ہے؟ آدمی کا دل ہے. دل وہ جگہ ہے جہاں ایمان ہوتا ہے. دل وہ جگہ ہے جہاں پر انسان ارادے کرتا ہے. دل وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کی سوچ بنتی ہے. فہم کی جگہ یہاں ہوتی ہے. اسی لیے معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیر کر اس کو دل کو بھرا گیا، کس سے؟ ایمان اور حکمت سے. ایمان اور حکمت کی جگہ یہ ہے. لہٰذا اگر انسان کی سوچ صحیح ہو جائے تو اس کے اقوال اور افعال صحیح ہو جاتے ہیں. اور اگر اس کی سوچ ہی میں بگاڑ آ جائے تو پھر اس کے اقوال اور افعال، اس کی بات اور اس کی ذات، اس کے کام سب میں بگاڑ آ جاتا ہے. معلوم ہوا کہ ساری برائی شروع ہوتی ہے سوچ کے بگاڑ سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں، گھاٹے میں کون ہیں؟
اور پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں دنیا میں رائیگاں چلی گئیں، برباد ہو گئی، ویسٹ ہو گئی، جن کے ایفرٹس ویسٹ ہو گئے. کوشش کی انہوں نے، نہیں کی ایسا نہیں ہے، محنت کی، مجاہدہ کیا، کوشش کی، دوڑ دھوپ کی، بہت کچھ کیا، قربانیاں دی. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جو کچھ انہوں نے کیا دنیا ہی میں سب برباد ہو گیا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. یعنی انہیں مسئلے دو ہو گئے، یہاں پر مسئلہ ایک نہیں ہے، مسئلے دو ہو گئے، مصیبتیں دو ہو گئیں. ایک تو یہ کہ کوششوں کا بگاڑ تھا اس لیے ویسٹ ہو گئی، غلط کوششیں تھیں. ضائع کب ہوتا ہے عمل؟ اللہ کے ہاں غیر مقبول عمل کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی میزان میں وہ صحیح نہ ہو. تو ان کی کوششیں دنیا میں برباد ہو گئیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوئی. آخرت میں اجر و ثواب کی، نجات کے لائق وہ نہیں تھی، سب برباد تھا. لیکن اگر دنیا میں اس کا احساس ان کو ہو جاتا تو کم سے کم توبہ تو کر لیتے، اپنی اصلاح تو کر لیتے. اس کی بھی ان کو توفیق نہیں ملی. کیوں؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. تو انجام کے اعتبار سے بربادی اور اصلاح کے اعتبار سے ناکامی. انسان کے لیے رجوع کا بھی موقع نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غلط کام کر رہا ہے اور اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اچھا ہے. انسان کی بربادی میں سب سے بڑی بربادی یہ ہے. اسی لیے کیا کہا؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ. بالأخسرین، خاسر اس کو کہتے ہیں جو گھاٹے میں ہو. اخسرین کہا گیا، خاسرون نہیں، اخسرین. بالاخسرین اعمال. اخسرون کون ہے؟ گھاٹے میں، سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے. کیونکہ دنیا میں ایک انسان اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اور اسے احساس ہو جائے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، میں غلط راستے پر جا رہا ہوں، اپنی گاڑی گھما لیتا ہے اور جتنے جلدی معلوم ہو جائے اتنے جلدی پلٹ کے سیدھے راستے پر آ جاتا ہے. لیکن ایک انسان زندگی بھر ایک غلط راستے پر گاڑی چلاتا رہے اور یہ سمجھتا رہے کہ یہی راستہ منزل تک لے جاتا ہے، اس سے زیادہ بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ فساد کی اصل جڑ، دنیا میں جتنا بھی بگاڑ ہے اس کی اصل جڑ یہ ہے کہ انسان کی سوچ ہی میں بگاڑ ہو. وہ ایک غلط کام کر رہا ہو اور غلط کام کو صحیح سمجھ رہا ہو. اس سے زیادہ خسارے میں اور کوئی نہیں، اس سے زیادہ خسارے میں اور کوئی نہیں. اور اس آیت کے مصداق اگر اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا گروہ اگر کوئی ہے تو وہ خوارج ہے، کہ ایک غلط راستے پر وہ نکل گئے لیکن ان کے نزدیک، ان کی عقل میں، ان کی سوچ میں وہ راستہ صحیح تھا، بلکہ اس راستے کے علاوہ جتنے لوگ چل رہے ہیں سب ان کے نزدیک غلط تھے. اور یہی فساد کی جڑ ہے کہ ایک انسان غلط کو صحیح سمجھ لے، ایک انسان غلط کو صحیح سمجھے اور اسی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لے. اس سے زیادہ انسان کے لیے بری بات کیا ہو سکتی کہ وہ غلط ہو اور اس کو سمجھ بھی نہ ہو کہ وہ غلط ہے، اصلاح کا موقع نہ ہو، توبہ کا موقع نہ ہو. اسی پر وہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید باندھ لے، اسی کی بنیاد پر دوستی دشمنی قائم کر لے، اسی کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کر دے، اور آخرت میں اللہ کے سامنے جا کے جب کھڑا ہو قیامت کے دن تو پتہ چلے کہ تو نے جو کچھ کیا سب برباد، تو غلط تھا، تو غلط تھا. تو نے اپنی پوری طاقت، پوری زندگی، پورا وقت، پوری صلاحیتیں، پوری قربانیاں ایسی چیز کے لیے کر دیں جو غلط تھی. تیرا عمل ایکسیپٹڈ نہیں ہے بلکہ تو مجرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اپنے بھرم میں اپنے کو صحیح سمجھ کے حق کی مخالفت میں پوری طاقت لگا دی ہے. تیری محنت حق کے دفاع میں نہیں تھی،
تیری ساری محنت حق کی مخالفت میں تھی، تو مجرم ہے اللہ کے نزدیک۔ اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا جب اس پر یہ بات کھلے گی کہ میں زندگی بھر غلط کام کرتا رہا، میں نے حق کا دفاع نہیں کیا، میں نے حق کو ضرر پہنچانے کی کوشش کی، میں نے اپنی ساری صلاحیتیں خیر میں نہیں شر میں صرف کر دی، میں اللہ کے نزدیک مأجور نہیں ہوں، میں مجرم ہوں۔ تو یہ انسان کے لیے سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ انسان اس طرح کے دھوکے میں مبتلا ہو۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے اس کو بیان کیا ہے، سب سے زیادہ خسارے میں وہ ہیں کہ جن کی دنیا کی کوششیں سب برباد، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہیں کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہے کہ سب سے پہلا کام انسان کا یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، میں غلط تو نہیں جا رہا، میری سوچ غلط تو نہیں ہے، میرے اصول غلط تو نہیں ہیں، میرے پیمانے غلط تو نہیں ہیں، میرے ارادے غلط تو نہیں۔ کیوں؟ انسان کی کوششیں ارادوں کے تابع ہوتی ہیں۔ بھئی آدمی پہلے ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، پھر کام کرتا ہے، لیکن ارادے بھی انسان کے تابع ہوتے ہیں اس کی معلومات کے۔ آدمی کی جیسی معلومات ہوتی ہے اس کے مطابق وہ ارادے اور فیصلے کرتا ہے۔ فیصلوں کا مدار انسان کے فہم اور اس کی معلومات پر ہوتا ہے۔ لہذا معلوم ہے کہ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آدمی اپنی معلومات کی اصلاح کرے، وہ صحیح کو صحیح سمجھے اور غلط کو غلط، وہ حق کو حق سمجھے، باطل کو باطل ہے۔ یہ جو سلسلہ ہم نے آج شروع کیا ہے یہ ایک بہت اہم عنوان ہے۔ خوارج اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا اور سب سے بدترین فرقہ، سب سے پہلا اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے بگاڑ کہاں سے آیا؟ سب سے پہلے گمراہ لوگ کون تھے جو ایک گروہ کی شکل میں ظاہر ہوئے؟ صحابہ کے زمانے میں، اور انہوں نے بہت تباہی مچائی، بہت نقصان کیا، اور یہ لوگ قیامت تک آتے رہیں گے۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جو ہو گیا نا، اب ہم کو ان سے کیا لینا دینا؟ نہیں، خوارج کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہوئے، وہ قیامت تک رنگ بدل کے آتے رہیں گے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں، اس لیے جانیں کہ ہم ان کے شر سے محفوظ رہیں، اس لیے جانیں کہ کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم خوارج کے تعلق سے جانیں، خوارج کی اصل کیا، کہاں سے شروع ہوئے، ان کے بارے میں قرآن و سنت میں ان کی مذمت میں کیا آیات اور احادیث ہیں، آیات ہیں، صحابہ نے ان آیتوں سے استدلال کیا، کون سی آیتیں ہیں، وہ کیوں برے، اور 3 ان کے خاص اوصاف کیا تھے جن کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے تھے، جن کے بارے میں وہ آیات اور احادیث ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں، تاکہ ہم اپنا جائزہ لے سکیں کہ کہیں یہ اوصاف ہمارے اندر تو نہیں ہے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اور یا پھر ہمارے اقربا میں سے، آس پاس لوگوں میں سے جن لوگوں میں وہ اوصاف پائے جائیں، ضروری نہیں کہ وہ خارجی بن جائیں گے، لیکن ان کی علامات، ان کی برائیاں اگر ان کے اندر ہیں تو ہم ان کو تنبیہ کر کے ان کی اصلاح کر سکیں۔ تو خوارج کی اصل اور اس کی تاریخ، ان کی برائی اور ان کے اوصاف، یہ جو عنوان ہے یہ طویل بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت اہم عنوان ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، اصل بگاڑ کہاں ہوتا ہے، اور خوارج کا مسئلہ یہی تھا، اصل بگاڑ ان کی سوچ میں تھا۔ یہ سارا مقدمہ کیوں؟ سارا بگاڑ سوچ سے شروع ہوتا ہے، اور خوارج کا سب سے بڑا مسئلہ جو فساد انہوں نے مچایا، اس فساد کی بنیاد ان کا غلط فلسفہ تھا، ان کی غلط آئیڈیالوجی تھی، وہ غلط سوچ تھی، اس کے نتیجے میں ان کے اقوال اور افعال میں فساد پیدا ہوا، نہ صرف افعال میں فساد پیدا ہوا بلکہ ان کی وجہ سے زمین میں فساد آیا، جان و مال کا نقصان ہوا۔ تو یہ جو سوچ کا بگاڑ ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سوء الفہم عن اللہ ورسولہ اصل کل بدعۃ وضلالۃ نشأت فی الاسلام۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سمجھنے میں برا فہم
فہم کا بگاڑ، اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے سوچ کا، فہم کا، سمجھ کا بگاڑ، اصل کل بدعت و ضلالت نشأت فی الاسلام، اسلام میں پیدا ہونے والی ہر بدعت اور ہر گمراہی کی اصل جڑ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں غلط فہمی، فہم کا بگاڑ، غلط سوچ، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سمجھنے میں غلطی، سوچ کی غلطی، فہم کی غلطی، اسلام میں جتنی بھی بدعتیں نکلیں اور جتنی بھی گمراہیاں آئیں اسلامی معاشرے میں، اسلام کی تاریخ میں، اس کی اصل بنیاد ہے۔ سارے بگاڑ کی اصل بنیاد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھنے میں غلطی کرنا، یا یہ نہیں کہا نہیں جاننا، سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں جاننا بھی غلطی ہے، لیکن غلط سمجھنا بڑی غلطی ہے۔ کیوں ایسے؟ نہیں جاننے والا بولتا بھائی مجھ کو نہیں معلوم، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جانتا ہو لیکن غلط سمجھتا ہو، وہ آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا میرے پاس دلیل ہے، میرے پاس کیا ہے؟ دلیل ہے، اس کے پاس قرآن کی آیت ہے، اس کے پاس حدیث ہے، لیکن اس کو کیسا سمجھا؟ اس نے غلط سمجھا، اور اس غلط سمجھنے کی وجہ سے وہ گمراہی پر ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ میں ہدایت پر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس دلیل ہے۔ محض دلیل کا پانا ہدایت نہیں ہے، دلیل کا صحیح سمجھنا ہدایت ہے۔ صرف دلیل کا جاننا ہدایت ہے؟ نہیں، دلیل کا صحیح طور پر سمجھنا ہدایت ہے، ورنہ آدمی بعض اوقات دلیل پا کے بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل کو صحیح سمجھتا نہیں ہے۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت گہری بات کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ سوء الفہمی، فہم کا بگاڑ، عن اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے باب میں، اصل کل بدعت و ضلالت نشأت فی الاسلام، اسلامی تاریخ میں جو بدعت یا جو گمراہی پیدا ہوئی اس کی اصل اور جڑ اور بنیاد ہے۔ بل ہوا اصل کل خطأ فی الاصول والفروع، بلکہ اگر گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو چاہے اصول کا معاملہ ہو یا فروع کا معاملہ ہو، اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی جڑ بھی یہی ہے۔ آدمی غلط اصول بنا لیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتا ہے۔ آدمی فقہی مسائل میں غلطی کر جاتا ہے، عقیدے کے مسائل میں غلطی کرتا ہے، حلال و حرام میں غلطی کرتا ہے، قواعد اور اصول میں غلطی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو صحیح پہچانتا اور سمجھتا نہیں ہے۔ تو یہ بہت بنیادی بات ہے جس کو جاننا ضروری ہے کہ سارے بگاڑ کی جڑ سوچ کا بگاڑ ہے۔ اپنی کتاب الروح میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 پر یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک اور روایت ہے جو اس کو بتلاتی ہے۔ ابراہیم التیمی کہتے ہیں، خلع عمر بن الخطاب ذات یوم فجعل يحدث نفسه، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن تنہائی میں تھے اور گہری سوچ میں تھے، گویا کہ اپنے سے بات کر رہے تھے۔ فارسل الى ابن عباس فقال كيف تختلف هذه الامه، ابن عباس کو بلایا اور کہا اس امت میں اختلاف کیسے ہوگا، اس امت میں اختلاف کیسے ہوگا؟ وَكِتَابُهَا وَاحِدٌ وَنَبِيُّهَا وَاحِدٌ وَقِبْلَتُهَا وَاحِدَةٌ، جب کہ اس امت کی کتاب ایک ہے، اس کا نبی ایک ہے، اس کا قبلہ ایک ہے۔ چاہے علم کا معاملہ ہو، چاہے اتباع کا معاملہ ہو، چاہے عبادات اور عملی معاشرتی زندگی کا معاملہ ہو، سب تو ایک ہے، کتاب ایک، نبی ایک اور قبلہ ایک ہے، مرکز سب کا ایک ہے، سب کی سمت ایک ہے جہاں رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو پھر ان میں اختلاف کیسے ہوگا؟ قال ابن عباس یا امیر المؤمنین انما انزل علینا القرآن فقرأناه وعلمنا فیما نزل، کہا امیر المؤمنین ہمارے درمیان قرآن نازل ہوا تو ہم نے اس کو پڑھا، وعلمنا فیما نزل، لیکن صرف پڑھا نہیں، اس کی صرف تلاوت نہیں کی،
بلکہ ہم نے یہ بھی جانا کہ قرآن کی کون سی آیت، قرآن کا کون سا حصہ کس بارے میں نازل ہوا ہے، یعنی اس آیت کو کہاں رکھنا ہے، کس مسئلے میں اس کو رکھنا ہے، اس کا سیاق کیا ہے، اس کا نزول کس سلسلے میں ہے، کن مسائل پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہم نے جانا کہ وہ کس معاملے میں نازل ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ يَكُونُ بَعْدَنَا أَقْوَامٌ، لیکن ہمارے بعد ایسے لوگ آئیں گے يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، جو قرآن پڑھیں گے، وَلَا يَعْرِفُونَ فِي مَا نَزَلَ، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ آیات کس بارے میں نازل ہوئی ہے، کہ کون سی دلیل کس مسئلے پر رکھنا ہے انہیں نہیں معلوم ہوگا، کون سی بات کس بارے میں ہے انہیں معلوم نہیں ہوگا۔ وَلَا يَعْرِفُونَ فِي مَا نَزَلَ، تو کیا ہوگا جب ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس آیت کو کیسے کہاں رکھنا ہے، تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ، تو جب انہیں واقعی معلوم نہیں ہوگا کہ کون سی آیت کس بارے میں ہے، تو ہر قوم کی، ہر شخص کی اپنی ایک رائے ہوگی، ہر شخص کی، ہر فرقے کی اپنی ایک رائے ہوگی، ہر گروہ کی اپنی ایک رائے ہوگی، کیونکہ ایک آدمی اپنی رائے پہ اکیلا تو نہیں ہوتا نا، وہ اپنے ہم نوا بنا لیتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کوئی آدمی اکیلا تھوڑی نہ ہوتا ہے، فالوور ہوتے ہیں نا، تو ایک آدمی کوئی رائے قائم کرتا ہے، پھر اس کی رائے کے موافقین ہوتے ہیں، مخالفین ہوتے ہیں، اکیلا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ، ہر قوم کے، ہر گروہ کے اس کی اپنی ایک رائے ہوگی۔ فَإِذَا كَانَ لِقَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ اخْتَلَفُوا، جب الگ الگ قوموں کی، گروہوں کی اپنی ایک رائے بنے گی، ظاہر بات ہے اس کی رائے کچھ ہوگی تو اس کی کچھ اور ہوگی، کہ نہیں قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے، کہ نہیں یہ نہیں یہ مطلب ہے۔ تو جب ہر ایک کی رائے الگ الگ ہونی شروع ہو جائے گی، اپنے اپنے طور پر جب رائے قائم کریں گے تو ان میں اختلاف رائے ہوگا، رائےوں کا اختلاف ہوگا۔ جب آزاد ہوں گے رائے قائم کرنے میں تو رائےوں کا اختلاف بھی ہوگا، اور کہا کہ فَإِذَا اخْتَلَفُوا اقْتَتَلُوا، اور جب رائےوں کا اختلاف ہوگا تو ان میں آپس میں اقتتال بھی ہوگا، آپس میں قتل و غارت گری بھی ہوگی۔ جب رائے میں اختلاف ہوگا تو آپس میں لڑ پڑیں گے اور قتل بھی کریں گے ایک دوسرے کو۔ معلوم ہوا کہ جان و مال کا نقصان شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ دین کے غلط فہم سے، کہ اپنے طور پر جب انسان دین میں اپنی رائے قائم کرتا ہے، وہ اختلاف اتنا دور جاتا ہے کہ آپس کا اختلاف بلکہ آپس میں قتال تک جاتا ہے۔ اور یہی مسئلہ پیدا ہوا کہاں؟ اب دیکھیے یہاں بہت بڑی بات بیان کی۔ ابن عباس نے کہا اے امیر المؤمنین، قرآن نازل ہوا، ہم نے صرف اس کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھا بھی کہ کون سی آیت کس بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ وہ ہمارے سامنے ہمارے ماحول میں نازل ہوئی، ہم اس کا سیاق بھی جانتے تھے کہ کون سی آیت کو کہاں رکھنا ہے۔ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو صرف قرآن کا متن لیں گے اور اپنے دل سے کہیں بھی اس کو فٹ کریں گے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں، کافر ہیں ایسے لوگ، نہیں جانیں گے کہ اس آیت کا سیاق کیا ہے، اس کو کن پر چسپاں کیا جا سکتا ہے، پھر اپنے طور پر وہ لوگ کیا کریں گے؟ رائے قائم کریں گے۔ تو یہاں بہت بڑا فرق یہاں کیا ہوگا؟ انہوں نے صحابہ کے فہم کو چھوڑ کر اپنا فہم اپنایا، اپنے طور پر قرآن کو سمجھا، یہی دیکھا کہ اس آیت کو صحابہ نے کہاں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ کہاں رکھنے کی لائق ہے یہ آیت، اس کو کہاں رکھنا چاہیے، کن لوگوں کے بارے میں ہے، کس پس منظر میں ہے، کس معاملے میں ہے۔ اس معاملے کی آیت کو وہاں فٹ کر دیا، اس سے کیا ہوگا؟ فساد شروع ہوگا، اختلاف رائے ہوگا، خصوصاً اہل حق سے اختلاف ہوگا، اور اہل حق سے قتال بھی ان کا ہوگا، جیسا کہ ہوا۔ اس حدیث کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل اختلاف اور اصل جنگ اور اصل مصیبت اور بگاڑ شروع ہوتا ہے وہاں سے جب لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن سلف کے فہم سے آزاد ہو کر، خصوصاً صحابہ کے فہم سے آزاد ہو کر۔ ایک بہت کھلی مثال ہے دو باتوں کے سمجھانے کے لیے۔ نمبر ایک، بگاڑ وہاں سے آتا ہے جب لوگ قرآن کو تو لیتے ہیں لیکن قرآن
جس طبقے نے سب سے پہلے سمجھا اس طبقے سے آزاد ہو کر، اس کے فہم سے آزاد ہو کر۔ نمبر 2، دوسری بات، شروع جنگ سے نہیں ہوتی ہے، انتہا جنگ پر ہوتی ہے۔ جان و مال کا نقصان آخری نتیجہ ہوتا ہے، لیکن وہ شروع ہوتا ہے فہم کے بگاڑ سے۔ معلوم ہوا کہ سلف کے فہم سے دوری جان و مال کے نقصان اور زمین کے فساد تک لے جاتی ہے۔ جو بولتے ہیں نا سلف کا فہم کیوں؟ آپ دیکھیے صحابی کیا کہہ رہے ہیں، اور حضرت عمر فکر میں امت میں اختلاف کیسے ہوگا بھائی؟ قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، کتاب ایک، نبی ایک، قبلہ ایک۔ اختلاف ہوگا وہاں سے جب لوگ سلف کے فہم سے عاری ہو کر قرآن کو تھامیں گے، قرآن کو چھوڑیں گے نہیں، لیکن قرآن کے الفاظ ان کے پاس ہوں گے لیکن اس کا فہم ان کے پاس نہیں ہوگا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مجرد دلیل کا پا لینا کافی نہیں ہے، اس دلیل کا صحیح طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اصل چیز یہ ہے، اور یہی خرافت اور یہی مصیبت کس میں تھی؟ خوارج میں تھی۔ ان کے پاس دلیل تھی قرآن قرآن قرآن، لیکن اس کا صحیح فہم ان کے پاس نہیں تھا، اور صحیح فہم سے مراد صحابہ والا فہم ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اس لیے سب سے پہلے جنگ کس سے کی انہوں نے؟ صحابہ سے۔ لڑیں گے کس سے؟ سب سے پہلا اختلاف وہیں ہوا، اور انہوں نے آپس میں کیا کی؟ صحابہ سے جنگ کی۔ امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 2086 پر، اس کو امام البیہقی نے ذکر کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں لمحۃ فی الفرق الضالہ، اس میں صفحہ نمبر 24 پر کہتے ہیں فما عرفنا فی تاریخ الخوارج فی یوم من الایام انہم قاتلوا الکفار والمشرکین۔ خوارج کی تاریخ میں کوئی ایک دن بھی ہم نے ایسا نہیں پایا کہ انہوں نے کفار اور مشرکین سے جنگ کی ہو۔ خوارج کی پوری تاریخ میں کوئی ایک دن بھی ایسا ہم کو نہیں ملتا ہے جس میں انہوں نے کس سے جنگ کی ہو؟ کفار اور مشرکین سے۔ وَإِنَّمَا يُقَاتِلُونَ الْمُسْلِمِينَ دَائِمًا۔ خوارج کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جنگ کرتے ہیں، مسلمانوں سے ہی جنگ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کی علامات میں سے ایک علامت ہے، وہ کفار و مشرکین سے کبھی جنگ نہیں کریں گے۔ یہود و نصارہ کفار مشرکین نہیں، قتل کریں گے، قتال کریں گے کس سے؟ مسلمانوں سے۔ قتلوا عثمان وقتلوا علی بن ابی طالب وقتلوا الزبیر بن العوام وقتلوا خیار الصحابہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کا قتل کیا۔ تاریخ دیکھیے کہاں سے آ رہی ہے ابھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کا قتل کیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے علی بن ابی طالب کا قتل کیا رضی اللہ عنہما، وقتلوا الزبیر ابن العوام، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت زبیر ابن عوام کا قتل کیا، وقتلوا خیار الصحابہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ میں سے چنندہ اور اونچے درجے کے بڑے بڑے صحابہ کا قتل کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کن کا قتل کیا؟ صحابہ کا۔ وَمَا زَالُوا يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ ہمیشہ سے ان کا رواج اور طریقہ چلا آ رہا ہے کہ مسلمانوں ہی کو قتل کرتے رہتے ہیں۔ وَذَلِكَ، کیوں ایسا ہوا؟ اسی نقطے کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ شیخ صالح الفوزان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ذَلِكَ بِسَبَبِ جَهْلِهِمْ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ اس کی اصل جو سبب اس کا ہے وہ اللہ عز و جل کے دین کے سلسلے میں جہالت ان کی ہے۔ اللہ کے دین کے بارے میں کیا ہے ان کی؟ جہالت۔ ما ورعہم وما عبادتہم وما اجتہادہم، ان کے سارے احتیاط، ورع کس کو کہتے ہیں؟ حرام سے بچنا۔ بھائی حرام سے بھی بچتے، ہم مشکوک سے بھی بچتے، بہت احتیاط، حرام سے بچو۔ اور اسی طرح سے ان کی عبادات، ان کی عبادت کے باوجود، ان کے ورع کے باوجود اور ان کے اجتہاد کے باوجود، اجتہاد سے مراد خوب محنت کرنا، مجاہدہ کرنا، تو ان کے تقوی اور ورع اور ان کی عبادات اور ان کے مجاہدوں کے باوجود ان کی جہالت ان کی گمراہی کا سبب بنی۔ لیکن لما لم يكن هذا مؤسسا على علم صحیح
صار وبالا علیہ، ان کا سارا مجاہدہ، ان کی ساری عبادات، ان کا سارا احتیاط، جب اس کی بنیاد صحیح علم پر نہیں تھی تو یہی مجاہدہ، یہی تقوی، یہی ورع اور یہی ساری ان کی محنت انہی پر وبال بن کے لوٹی۔ بعض اوقات جہالت کی بنیاد پر احتیاط انسان کے لیے بلکہ پورے سماج کے لیے وبال بن جاتا ہے، اور یہی مصیبت کس کی تھی؟ خوارج کی تھی۔ تو یہ بات شیخ صالح الفوزان نے اپنی کتاب میں کہی۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں اس سیاق میں آپ اس حدیث کو اب دیکھیں کہ کتاب و سنت کا غلط فہم، صحابہ کے فہم سے آزادی اور اپنے طور پر ایک نئے فکر کو دین کی بنیاد بنا لینا اور مسلمانوں کے خلیفہ سے آزاد ہو جانا، یہ ساری مصیبت کی جڑ ہے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے صحابہ کو اور پوری امت کو ان کی تبعیت میں کہی تھی۔ آپ اس حدیث کو اگر اس سیاق میں غور کریں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پہلا اختلاف کیا ہونے والا ہے، پہلا فتنہ کیا ہونے والا ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رہنمائی دے دی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ حدیث کیا ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی۔ بعض روایت میں کہ وہ فجر کی نماز تھی۔ ثم اقبل علینا فوعظنا موعظة بلیغہ، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور نماز کے بعد آپ نے ہم کو ایک بہت ہی بلیغ خطبہ دیا ہے۔ بلیغ جس کے الفاظ جامع ہوں اور مختصر ہوں اور دل کو چھو جانے والے ہوں۔ بلغہ کا مطلب ہے پہنچنا، جو اپنے مقصود کو پہنچ جائے، دل کی گہرائیوں تک بات چلی جائے۔ بلاغہ جس میں ہو الفاظ کی قلت کے ساتھ معانی کا با اثر اور پرمغز الفاظ ہوں۔ کہا کہ ذرفت من، اس کا اثر کیا ہوا؟ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، کہا کہ جس کا اثر ہم پر یہ ہوا کہ ہماری آنکھیں اشک بار ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور دل دہل گئے، دلوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ظاہر بات ہے پہلی چیز نتیجہ تھی دوسری چیز کا، دل پر اثر ہوا تو آنکھوں پر کیا ہوا؟ اثر اس کا ہوا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ظاہر بات ہے کوئی ڈانٹ ڈپٹ اور سختی والی بات تھی، آخرت کو یاد دلانے والی اور اس طرح کی بات تھی۔ فقال اوصیکم بتقوی اللہ، یہ بلکہ اس سے پہلے ہیں کہا فقال قائل یا رسول اللہ کأن هذه موعظة مودع، ایک صاحب کھڑے ہو کہا اللہ کے رسول آپ کی بات سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس آدمی کا خطاب ہے جو الوداع ہو رہا ہے۔ کوئی الوداع ہوتے وقت جس کی موت ہو رہی ہو، جو کہیں دور چلا جا رہا ہو اور جاتے وقت میں بہت جتا کے کوئی بات کہہ رہا ہو، دل کی تڑپ کے ساتھ کوئی بات کہہ رہا ہو، آپ کی بات تو ایسی لگ رہی ہم کو کہ الوداعی خطبہ لگ رہا ہم کو۔ کہا کہ یا رسول اللہ کأن هذه موعظة مودع، یہ الوداعی واعظ و نصیحت لگتی ہے۔ فماذا تعهد الینا، آپ ہم کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اگر واقعی الوداعی بات ہے تو ہم کو بتائیں کہ کیا ہم کو کرنا چاہیے، ہم کو کیا آپ وصیت کرتے ہیں؟ قال اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، اللہ سے ڈر کے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے اور اللہ کی منع کی بھی چیزوں سے بچنے کی۔ تقوی یہی ہے، اللہ کے خوف سے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اور اللہ کی منع کی بھی چیزوں سے بچنا۔ تو میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ والسمع والطاعہ وإن عبدا حبشیا، اور اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ تم سنو گے اور مانو گے چاہے تم پر ایک حبشی غلام کو امیر کیوں نہ بنا دیا جائے۔ اس خوارج کا مسئلہ کہاں سے تھا؟ خروج، طاعت سے خروج، اپنے اوپر جو امیر ہے، اپنے اوپر جو حاکم ہے اس سے خروج، سب سے پہلی بات یہ کی۔ اور معلوم ہے اس سے خروج کا معاملہ تقوی سے جڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو آدمی کیوں کسی کا پابند بنے؟ آزاد مزاجی انسان کو
گمراہی تک لے جاتی ہے۔ کہا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، اور سننے اور ماننے کی، سننے اور فرما برداری کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ چاہیں تم پر ایک حبشی غلام کو حالت کے اعتبار سے اور نسب کے اعتبار سے، آپ دیکھیے غلام ہیں حالت کے اعتبار سے، ہم سے چھوٹا ہے، غلام ہیں، ہم آزاد ہیں، اور حبشی ہیں، ہم عرب ہیں، یہ حبشی ہے، عجمی ہے، کالا ہے، چاہے وہ حبشی ہو چاہے غلام ہو، لیکن تم پر اگر اس کو امیر بنا دیا جائے تو تم اس کی بات مانو گے، اس کی شخصیت کو نہیں دیکھو گے، اس کی پوزیشن کو دیکھو گے، اس کی عمارت کو دیکھو گے، اس کی ذات کو نہیں، اس کے مقام کو دیکھو گے۔ تو کہا کہ تم کو وصیت کرتا ہوں وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ تم میں سے جو بھی میرے بعد جیے گا، ظاہر بات ہے یہاں وہی بات ہو رہی، الوداعی بات ہو رہی، میرے بعد تم لوگ جیو گے، اور تم میں سے جو لوگ بھی زندہ رہیں گے بہت سا اختلاف دیکھیں گے۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت کی پیروی کو لازم پکڑو، اور میرے خلفاء راشدین و مہدیین ان کے طریقے کو لازم پکڑو، ان سے جڑے رہو، ان کی ماتحتی میں رہو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ خلفاء میرے کیسے؟ راشد اور مہدی۔ رشد و ہدایت دو لفظ ہیں، ہدایت بولا جاتا ہے ضلالہ کے مقابلے میں، اور رشد بولا جاتا ہے غوایہ کے مقابلے میں، غوایہ غوا۔ ضلالہ کہتے ہیں لا علمی کی بنیاد پر بھٹک جانا، غوایہ کہتے ہیں علم کے باوجود خواہش نفس کی بنیاد پر بھٹک جانا۔ گمراہی کی دو قسمیں ہیں، ایک لا علمی کی وجہ سے بھٹک جائے انسان، غلط کو صحیح سمجھے لیکن نیت اچھی، اور دوسرا یہ کہ جان رہا ہو حق یہ ہے لیکن پھر بھی کسی مفاد کی وجہ سے، خواہش نفس کی وجہ سے غلط چلا جائے، سیدھے راستے کو چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اور خصوصاً خلفاء راشدین کے بارے میں ان دونوں کی نفی کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم اور تقوی دونوں سے مزین تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں وہ پلے بڑے تھے، اسی لیے اللہ نے ان امت پر احسان جتایا، خاص کر کے صحابہ پر۔ کیا کہا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا اہل ایمان پر، جب انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے اخلاق کو بہتر بناتا ہے، ان کو ڈسپلن بناتا ہے، ان کو متقی پرہیزگار بناتا ہے، ان کو خواہش نفس سے پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوتے ہیں، اب نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ علم سے بھی متصف تھے اور ان کا تزکیہ بھی ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ اچھا بننے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، خالی معلومات کافی نہیں، کتاب و سنت کے علم کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس بھی ضروری ہے۔ اور یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صحابہ پر اور خصوصاً خلفاء راشدین پر کر چکے تھے، کیونکہ یہ ایک دم شروع والے لوگ تھے۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، سارے صحابہ میں سب سے زیادہ اس نبوی علم کو لینے والے اور اس نبوی تربیت اور تزکیے کے حاصل کرنے والے یہ لوگ تھے۔ اسی لیے ضلالہ کا وہاں امکان نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ علم ان کے پاس ہے، لا علمی میں بھٹک گئے نہیں، علم ان کے پاس تھا۔ اور غوایہ کا وہاں پر معاملہ نہیں،
کیونکہ وہاں پر کیا ہے؟ تزکیہ اور تربیت ہے نبوی، نفس کے خلاف چلنے کا مزاج ان میں بن چکا تھا. اسی لیے کہا وعلیکم بسنتی، تمہارے لیے میری سنت ضروری ہے، سنت پہ چلنا. اور وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء جو مہدی بھی ہیں اور راشد بھی ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ضلالہ میں نہیں ہیں، اور راشد ہیں، غوایا میں نہیں ہیں. نہ وہ لا علمی میں بھٹکنے والے ہیں، نہ خواہش نفس کی بنیاد پر بھٹکنے والے ہیں. تو ان کے طریقے کو لازم پکڑو. اور یہاں کہا سنتی و سنہ، سنت ایک لفظ، وہ کسی الگ راستے پر نہیں، وہ اسی راستے پر جس پر میں. خلفاء جمع ہے نا، لیکن سنت ایک لفظ ہے. کیوں؟ الگ الگ خلیفہ کا الگ راستہ ہے نہیں، الگ الگ خلیفہ کی الگ الگ سنت ہے نہیں، سب کی سنت، سب ایک سنت پر قائم ہے، سب اسی راستے پر ہیں جس پر میں ہوں. تو کہا کہ وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. اسے مضبوطی سے تھام لو، بلکہ اپنی ڈاڑھوں سے پکڑ لو، دانت سے نہیں، کھینچے تو ٹوٹ جائے گا. ڈاڑھ سے کسی بھی چیز کو آدمی مضبوطی سے جب پکڑتا ہے تو کس سے پکڑتا ہے؟ ڈاڑھ سے. یعنی مضبوطی سے اس کو تھام لو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار نئی نئی آئیڈیالوجیز سے بچو. محدثات الامور یہی مراد یہاں پر، نئی نئی چیزوں سے بچو، نئے نئے افکار سے بچو. فإن كل محدثة بدعة، اس لیے کہ ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے، اور ہر بدعت وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. نئے نئے افکار سے بچو، نئے فلسفوں سے بچو، نئی آئیڈیالوجی سے بچو، نئے نسخوں سے بچو، دین میں نئی باتوں سے بچو، کیونکہ ہر نئی بات کیا ہے؟ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. امام احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور ابن حبان سبھی نے اس کو روایت کیا ہے. اور سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4607 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے. آپ اس حدیث کا سیاق اس بارے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آنے والے فتنے سے پہلے ہی خبردار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے. بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو سب سے پہلے خلیفہ راشد کو کافر کہیں گے. یہ کافر نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ گمراہ نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج نے کیا کہا؟ کافر ہو گئی ہے. ان کو کافر قرار دے کر ان کے خلاف جنگ کی. بعد میں ایسی گمراہی ہونے والی تھی، آنے والی تھی، نئی بدعت ایجاد ہونے والی تھی، اور اختلاف ہونے والا تھا. آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس اختلاف میں نجات کا راستہ کیا ہے. میری سنت، لیکن آپ نے صرف میری سنت نہیں کہا، صرف قرآن نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ میرا رائج طریقہ، اور میرے بعد جو خلفاء ہیں ان کا رائج طریقہ جو اسی راستے پر جس پر میں ہوں. آپ نے اپنے ساتھ خلفاء کو جوڑا تاکہ لوگوں کو اس بات کا ہمیشہ احساس رہے کہ یہ لوگ وہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور موت کے بعد، وفات کے بعد بھی اسی راستے پر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جڑے رہنے، ان کی پیروی کرنے کی، ہم کو ان کے فیصلوں کو ماننے کی تاکید کر کے گئے ہیں. یہ جو چیز تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کہہ چکے تھے. بعض علماء نے یہاں پر یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ یہاں سنت کا واحد ہونا، شیخ الالبانی نے کہا ہے سنت کا لفظ واحد آنا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس چیز میں خلفاء میں اختلاف نہ ہو وہ حق ہے، کیونکہ ایک ہے. ہاں ان میں اختلاف ہو جائے پھر کیا ہے؟ سنت کی طرف رجوع کریں گے. لیکن جس میں ان میں اتفاق ہو جائے، جن میں ان میں آپس میں اختلاف نہ ہو، تو پھر اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو مان کے چلیں گے، اس کو لے کر چلیں گے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 اپنے بعد اختلاف کی خبر دے چکے تھے، اور وہ اختلاف بنیادی طور پر خلفائے راشدین سے اختلاف کی صورت میں ظاہر ہونے والا تھا. ایک نئی بدعت جو خوارج کی بدعت ہے وہ ایجاد ہونے والی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے
کہا کہ میری سنت، علاج کیا ہے، وصیت کس چیز کی کرتے ہیں؟ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تم کو تھامے رہنا ہے۔ تو آپ نے اسی سیاق میں کہا خلفائے راشدین کو چھوڑ کے مت چلنا۔ یہ صرف اس دور کے لیے نہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا فہم۔ اسی لیے اہل علم نے کہا، شیخ البانی وغیرہ کہتے ہیں، جب آپ نے صحابہ کو اپنے سے الگ نہیں کیا، ہم بھی الگ نہیں کریں گے۔ بدعات سے اور اختلاف سے بچنے کے لیے، بدعات سے فکری انحراف اور آپسی اختلاف، اس کو یاد رکھیے، فکری انحراف اور سماج میں آپسی اختلاف، اس سے بچنے کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کر گئے ہیں کہ ہمیں سنت اور صحابہ کے فہم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اسی لیے بدعات کہا اور اختلاف، دو ہی ٹاپک ہے اس حدیث کے۔ میرے بعد اختلاف دیکھو گے، بدعات سے بچو، تو دو چیزیں برائیاں اس میں بیان ہوئی ہیں کہ ایک بدعات اور دوسرے آپسی اختلاف۔ تو بدعت کہاں سے آتی ہے؟ فکری انحراف ہے، وہ اپنی آئیڈیالوجی پہ چلنا، علم کی بجائے نفس کے پیچھے چلنا، فلسفے کے پیچھے چلنا، یہی تو بدعت ہے۔ اسی لیے بدعتیوں کو اہل ہوا کہتے ہیں، خواہش کے پیچھے چلنے والے، جو ان کی عقل ان کو خوبصورت بنا کے دکھائیں اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو یہ جو برائی ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی منع کر کے گئے تھے۔ اسی لیے سب سے پہلی بدعت کہ آپ نے فرمایا کہ خبردار بدعتوں سے بچو، سب سے پہلی بدعت کیا تھی؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اول بدعت حدثت فی هذه الامۃ بدعت الخوارج۔ اس امت میں سب سے پہلی بدعت جو وقوع پذیر ہوئی، وجود میں آئی، ظاہر ہوئی، وہ خوارج کی بدعت ہے۔ سب سے پہلی بدعت اگر امت میں پیدا ہوئی تو وہ خوارج کی بدعت ہے۔ مجموعۃ الرسائل والمسائل میں یہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کان اول من فارق جماعت المسلمین من اہل البدع الخوارج المارقون۔ سب سے پہلے جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والے، اختلاف کرنے والے، مسلمین سے، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جانے والے، اختلاف کرنے والے، ان سے الگ ہو کر اختلاف کرنے والے سب سے پہلے کون تھے؟ من اہل البدع، بدعتی سب سے پہلے کون؟ الخوارج المارقون، خوارج جو دین سے نکل گئے، جو حق سے نکل گئے۔ یہ بات مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 349 پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کیا تھا، ایک حدیث ہے جو بنیاد ہے ان سارے فتنوں کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ظاہر ہوئے ہیں، جو اصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من آطام المدینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جو اونچے گھر جو بنے، حویلی نما یا قلعہ نما گھر ہوتے ہیں، اس کو یعنی اتم کہتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں سے مدینہ کے کچھ اونچے گھر ان پر چھت پر ان کی گئے۔ فقال هل ترون ما ارى، کہا کیا تم بھی وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم کو نہیں دکھتا آپ کو جو دکھ رہا ہے۔ لا، قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، کہا کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں پر برس رہے ہیں، تمہاری بستی پر برس رہے ہیں، ایسے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، بارش کے قطروں کی طرح میں فتنوں کو تمہارے گھروں پر، تمہاری بستی پر برستا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ کتاب الفتن حدیث نمبر 7060
اور صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعہ حدیث نمبر 2885. کہا کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کس بستی پر؟ مدینہ پر برس رہے ہیں. کیسے برس رہے ہیں؟ جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں. اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر نے بہت ہی عمدہ بات کہی، کم سے کم الفاظ میں ساری بات کو سمجھا دیا ہے. کہتے ہیں وَإِنَّمَا اخْتُصَّتِ الْمَدِينَةُ بِذَلِكَ لِأَنَّ قَتْلَ عُثْمَانَ رضی اللہ عنہ كَانَ بِهَا. کہا کہ فتنوں کے لیے مدینہ کو کیوں ذکر کیا جبکہ سارے فتنے دنیا میں بھی آتے ہیں؟ بھائی فتنے مدینہ کے ساتھ خاص ہیں کیا؟ فتنے تو ساری دنیا میں ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتنوں کے نازل ہونے کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ تمہارے گھر، تمہارا علاقہ، تمہاری بستی، اس پر فتنے اتر رہے ہیں، فتنے نازل ہو رہے ہیں بارش کی طرح. کہا کہ مدینے کو خاص طور سے اس لیے ذکر کیا اس لیے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کہاں ہوا تھا؟ مدینہ میں ہوا تھا. ثم انتشرت الفتن فی البلاد بعد ذلك. پھر اس قتل کے بعد سارے فتنے دوسرے علاقوں میں منتشر ہو گئے. فتنے کہاں پھیل گئے؟ اس قتل کے بعد باقی علاقوں میں بھی فتنے اٹھنا شروع ہو گئے. فالقتال بالجمل وبصفین کان بسبب قتل عثمان. دو جنگیں اسلام کی تاریخ میں ہوئی جو صحابہ میں ہوئی، جمل اور صفین. یہ دو جو جنگیں ہوئی یہ بھی کس وجہ سے ہوئی؟ حضرت عثمان کے قتل کی وجہ سے ہوئی. جمل کی جنگ ہوئی حضرت عائشہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، اور صفین کی جنگ ہوئی حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. لیکن دونوں کی اصل بنیاد کیا تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل. دونوں طرف مطالبہ حضرت علی سے تھا ان کا قصاص آپ لیجیے. اسی بنیاد پر دونوں کی جنگیں ہوئی. تو اصل بنیاد کیا تھی اس کی؟ حضرت عثمان کا قتل، جو کہاں ہوا تھا؟ مدینہ میں. پھر کہتے ہیں کہ والقتال بالنہروان کان بسبب التحکیم بصفین. اور نہروان میں جو خوارج سے جنگ ہوئی حضرت علی کی، جو بہت بڑی جنگ ہوئی، اس جنگ کی بھی وجہ کیا تھی؟ یہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان دونوں طرف سے ایک ایک حکم آئیں تاکہ فیصلہ جو دونوں کریں گے اس کو دونوں مان لیں گے. یہی وہ تحکیم تھا مسئلہ. اس کی وجہ سے خوارج الگ ہو گئے، ہم نہیں مانتے اس طرح کے فیصلے کو. اور پھر انہوں نے بات اتنی دور گئی کہ حضرت علی سے جنگ کی. وہ بھی جنگ یہاں سے ہوئی تھی کیونکہ وہ بھی جنگ جو تھی اس جنگ کا نتیجہ تھی. حضرت عثمان کا قتل اس کے قصاص کی وجہ سے جنگ، اور اس جنگ پر پھر صلح کی وجہ سے پھر جنگ. سارا معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت عثمان کا قتل. کہتے ہیں وَكُلُّ قِتَالٍ وَقَعَ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ إِنَّمَا تَوَلَّدَ عَنْ شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ أَوْ عَنْ شَيْءٍ تَوَلَّدَ عَنْهُ. ہر قتال، ہر جنگ جو اس زمانے میں ہوئی وہ یا تو حضرت عثمان کے قتل کے نتیجے میں پیدا ہوئی یا اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کسی اور چیز کی وجہ سے پیدا ہوئی. جیسا کہ تحکیم کا مسئلہ تھا جو اس قتل کی وجہ سے، قتال کی وجہ سے پیدا ہوا. کہتے ثم ان قتل عثمان كان اشد اسبابه الطعن على امرائه ثم عليه بتولیته لهم. اس کو سمجھنا بہت ضروری. کہتے ہیں کہ پھر حضرت عثمان کا قتل کیوں ہوا؟ وہ اس وجہ سے ہوا کہ کچھ لوگوں نے حضرت عثمان پر اعتراض کرنا شروع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو حاکم بنایا، علاقوں کے گورنر اور ذمہ دار بنایا، عہدے ان کو دیے. مشکل سے 5 لوگ تھے یہ. لیکن لوگوں نے ان کی شبیہ بگاڑنی شروع کی. تو اب اپنے لوگوں کو بنا لینا، جیسا جی میں آئے خرچ کر رہے بیت المال سے، اور رشتہ داروں کو ہی عہدے دے رہے، اور دیکھو غلط غلط فیصلے کر رہے. ان کی شبیہ بگاڑنی شروع کی. یہ خوارج تھے اصل میں. تو ان کا قتل بھی کیوں ہوا؟ قتل کی نوبت بعد میں آئی.
پہلے زبان کے ذریعے سے حضرت عثمان کی شکل و صورت کو، ان کی شبیہ کو لوگوں میں بگاڑنے کی کوشش کی. اور اس بات کو یاد رکھیں، شروعات یہاں سے ہوتی ہے زبان سے، اور زبان سے بات بڑھتے 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 تلوار اور میان تک جاتی ہے. تو حضرت عثمان کے قتل کی وجہ کیا تھی کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں باتیں کرنی شروع کر دی، ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا، ان کے فیصلوں اور ان کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی. اور اصل مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اب کچھ لوگوں کو ذمہ دار بنایا تھا، عہدے دیے تھے، اور وہ ان کے رشتہ دار تھے. رشتہ داری کی وجہ سے نہیں کیا تھا بلکہ ان کی اہلیت کی وجہ سے کیا. بعض علماء نے تفصیل سے جواب دیا ہے. ابن العربی رحمہ اللہ نے، ابن عربی نہیں، ابن العربی، یہ بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے العواصم من القواسم، اس میں بہت تفصیل سے انہیں اعتراضات کا جواب دیا ہے. تو کہا کہ یہ اصل وجہ اس کی یہ تھی. ثم ان قتل عثمان كان اشد اسبابه الطعن على امرائه ثم عليه بتوليته له. ان امراء پر اعتراض لوگوں نے کیا یہ صحیح لوگ نہیں ہیں جن کو بنا کے رکھے ہیں. کیسا بنایا ان کو؟ صحیح لوگ نہیں ہیں، یہ صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کر رہے. کون بنایا؟ کون بنایا؟ انہوں نے بنایا. یہ بھی غلط، وہ بھی غلط. جن کو بنایا وہ غلط، ان پر اعتراض کرتے 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 بات کہاں تک چلی گئی؟ ان کو ذمہ دار بنانے والے تک. کون بنانے والا؟ عثمان ابن عفان. تو ان کے بھی مخالف کچھ لوگ ہو گئے. وَأَوَّلُ مَا نَشَأَ ذَلِكَ مِنَ الْعِرَاقِ وَهِيَ مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِقِ. اور اس کی شروعات جو ہوئی وہ عراق سے ہوئی ہے، جو کہ مدینہ کے مشرق میں واقع ہے، اس کو مشرق کہا جاتا ہے. فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ حَدِيثِ الْبَابِ وَبَيْنَ الْحَدِيثِ الْآتِي أَنَّ الْفِتْنَةَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ. تو کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اور دوسری حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں جو آگے آنے والی ہے، کہ فتنہ کہاں ہے؟ مشرق میں ہے. فتنہ مشرق میں ہے. تو مشرق سے مراد کیا یہاں پر؟ عراق ہے. لیکن پھر مدینہ میں بھی تو فتنے نازل ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے. شروعات وہاں سے ہوئی، بڑھتے 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 انجام مدینہ تک آیا اور مدینہ میں قتل ہوا. وہاں صرف بات تک تھا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ تلواریں اٹھ گئی. تو اگر سماج میں افتراق اور جنگ و جدل کا معاملہ ہو تو یہاں سے شروعات ہوئی. اور اگر صرف عمرا پر اعتراض اور جملوں کے اور الفاظ کے اعتبار سے اختلاف اور فتنہ ہو تو وہاں پہ عراق سے اس کی شروعات ہوئی. عراق میں لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی مسلمانوں کے حاکم کے خلاف. وہ بات بڑھتے بڑھتے بغاوت تک گئی، اور بغاوت سے لے کے قتل تک گئی، اور حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا. تو دونوں باتیں جڑی ہوئی ہیں کہ اصل فتنہ مشرق سے ہے، عراق سے آنے والا ہے. وہاں سے شروعات ہوگی اس کی، بغاوت کی، اعتراضات کی شروعات وہاں سے ہوگی. اور پھر یہ فتنہ مدینہ میں نازل ہوگا اور آئے گا تو بارش کی طرح آئے گا. پھر اس کے بعد رکے گا نہیں، لگاتار ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد، جیسے قطرے بارش کے ایک کے بعد ایک آتے ہیں، اس طرح سے ایک کے بعد ایک فتنے اور مصیبتیں اور بلائیں مسلمانوں پر آئیں گی. تو امام ابن حجر کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ نے کہا فتنہ مشرق میں اور آپ نے کہا کہ فتنہ مدینہ میں ہوگا. پھر کہتے ہیں کہ وَحَسُنَ التَّشْبِيهُ بِالْمَطَرِ لِإِرَادَةِ التَّعْمِيمِ. اور کہتے ہیں کہ بہت ہی عمدہ تعبیر ہے فتنوں کے واقع ہونے کے لیے. آپ نے یہاں پر بارش کا ذکر کیا. بارش کا ذکر کرنا ایک بہت ہی عمدہ طریقہ ہے فتنوں کے ذکر کرنے میں. کیوں؟ لِأَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي أَرْضٍ مُعَيَّنَةٍ عَمَّهَا وَلَوْ فِي بَعْدِ جِهَاتِهَا. کہتے بارش کا حال یہ ہے کہ کسی ایک علاقے میں بھی آئیں تو بارش کا پانی کیا ہوتا ہے؟ سارے علاقے میں پھیل جاتا ہے. چاہے کسی ایک بستی میں ہو لیکن اس کا پانی کیا ہوتا ہے؟ پھر جب بہتا ہے تو سب طرف پھیل جاتا ہے. تو پھر مدینہ میں جو یہ ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا؟ پورے مدینہ کو اپنی لپیٹ میں لے گا، بلکہ اس کے اطراف بھی یہ فتنہ پھیل جائے گا. جیسے بارش یہاں پہاڑ پر ہوتی ہے لیکن پانی پھیل کے ندی نالے اور نہریں سارے علاقوں میں پانی پھیل جاتا ہے. اس طرح سے یہاں بارش ہوگی لیکن پھر اس کے بعد مصیبتوں کے پہاڑ مسلمانوں پر ٹوٹیں گے، ایک کے بعد ایک فتنے آئیں گے. تو یہ بات ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں اس حدیث کی شرح میں حدیث نمبر 7060 کی تشریح کے ضمن میں اس بات کو کہا ہے. تو معلوم ہوا کہ بعد میں جو فتنہ آنے والا تھا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اونچائی پر چڑھ کے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے کہاں نازل ہو رہے ہیں؟ مدینہ میں. اور اس فتنے کی اصل آپ ٹریس کریں، جڑ آپ جا کے تلاش کریں تو وہ آپ کو ملے گا خوارج میں. اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ خوارج کی شروعات حضرت عثمان کے دور میں ہوئی تھی، گروہ کی شکل میں، بغاوت کی شکل میں، مسلح جنگ کی صورت میں، یعنی الفاظ کے ذریعے سے حاکم کے خلاف ورغلانا لوگوں کو. یہ جو چیز تھی اجتماعی طور پر یہ چیز حضرت عثمان کے دور میں شروع ہوئی جو قتل تک گئی. لیکن یہاں پر کوئی فوج ان کی نہیں تھی اس اعتبار سے کہ مسلح جنگ کریں حاکم کے خلاف. انہوں نے غالب ہو کر مدینہ میں گھس کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل کیا. لیکن اگر اس سے پہلے ہم جاتے ہیں، اور آخری بات آج کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے اگر ہم جائیں تو بعض علماء نے کہا ہے کہ خارجیت کی، اس فکر کی، اس مینٹالٹی کی شروعات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی تھی. تو اسی اعتبار سے اگر آپ علماء کے اقوال کو دیکھیں تو 3 دور ہم کو ملتے ہیں جہاں خارجیت کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو ملے گا. ایک شروعات، مینٹالٹی، ذہنیت خارجیت کی دور نبوی میں ایک آدمی میں پائی جاتی تھی، اور شاید ہو سکتا ہے اس کے ساتھ میں بھی کچھ ہو، لیکن وہاں اصل اس کی ملتی ہے نبوی دور میں. نمبر 2، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حاکم کے خلاف ورغلانا، یہ جو ذہنیت ہے اور حاکم کے خلاف بغاوت کرنا، اس کی شروعات ہم کو حضرت عثمان کے زمانے میں ملتی ہے. اسی لیے ابن کثیر نے شروعات وہاں سے ذکر کی خوارج کی. اور 3، مستقلاً فوج بنا کے اپنے آپ کو حاکم سے الگ کر لینا، اپنی ایک دارالسلطنت قائم کر لینا، اور پھر حاکم کے خلاف مسلح جنگ کرنا، یہ حضرت علی کے زمانے میں آپ کو ملے گا. تو اس اعتبار سے خوارج کو 3 ادوار میں آپ اس کی اصل ٹریس کر سکتے ہیں. لیکن ایک دم پیچھے اگر آپ جائیں تو آپ کو دور نبوی میں مل جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرف اشارہ کیا تھا. کون سی حدیث ہے آئیے دیکھتے ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجعرانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جعرانہ کے مقام پر ایک آدمی آیا. منصرفہ من حنین، جب آپ حنین کی جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، حنین کی جنگ سے آپ واپس لوٹ رہے تھے اور جعرانہ کے مقام پر آپ تھے. وفی ثوب بلال فضۃ، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کپڑا تھا، یا ان کا دامن تھا، یا ایک کپڑا تھا جس میں فضہ یعنی چاندی بھری ہوئی تھی جو تقسیم ہو رہی تھی. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبض منها ویعطی الناس، یقبض منها یعطی الناس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اٹھا کے لوگوں کو تقسیم کر رہے تھے. وہ چاندی کیا کر رہے تھے؟ لوگوں میں بانٹ رہے تھے. فقال یا محمد، وہ آدمی آیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا اے محمد، انداز دیکھیے کیسا بولنے کا، یا محمد، بے ادبی، گستاخی، گھمنڈ، غرور. یا محمد اعدل، عدل و انصاف کیجئے. کیا کیجئے؟ عدل و انصاف کیجئے. ظلم کے خلاف لڑنے والے، عدل و انصاف کیجئے، عدل کیجئے. میں زیادہ عقل مند، تم کو زیادہ معلوم نہیں، میں تم کو صحیح کروں گا. عدل و انصاف کیجئے. اس پہ تفصیل گفتگو ہم آگے کریں گے جب ان کی علامات ہم جانیں گے، ان کے اوصاف ہم دیکھیں گے. لیکن اس کی اصل کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے کہاں سے شروع ہوا. کہا کہ اے محمد عدل کرو، اعدل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا، اور کسی کو بھی غصہ آئے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عدل و انصاف کے بالکل سب سے زیادہ جاننے والے اور اہتمام کرنے والے، کہا ویلک، تیرا برا ہو، بربادی ہے تیرے لیے. وَمَن يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ، اگر میں عدل نہیں کروں گا یا میں عدل کرنے والا نہیں ہوں تو اور کون ہے جو عدل کرے گا؟ اگر میں ہی عدل کرنے والا نہیں تو اور کون ہے جو عدل کرے؟ وَمَن يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ،
لقد خبت وخسرت اذا لم اكن اعدل، لقد خبت وخسرت لم اكن اعدل، اور اگر واقعی میں عدل کرنے والا نہیں ہوں تب تو ناکام و نامراد ہو گیا. یعنی تو ایسے آدمی کو فالو کر رہا ہے جو عدل و انصافی نہیں کرتا. تو اگر میں ہی غلط ہوں تو میرے پیچھے میرا امتی، میرے پیچھے چلنے والا میرا فالوور، تو ناکام ہو گیا پھر تو اگر میں عدل کرنے والا نہیں تو دنیا میں کون ہے؟ میں نبی اور رسول ہوں اللہ کا، جس کو اللہ نے چنا ہے. اگر میں ہی عدل و انصاف نہیں کروں گا تو بھلا اور کون ہے جو کرے گا؟ اور اگر تیری ذہن میں، تیری رائے میں عدل و انصاف کرنے والا نہیں ہوں، تیرے پیمانے میں اگر میں پورا نہیں اترتا ہوں تو مجھ کو فالو کر کے تو ناکام و نامراد ہوگا، جب تو غلط آدمی کو فالو کر رہا ہے. تو دونوں اعتبار سے تو غلط ہے، پہچان کے اعتبار سے بھی اور پیروی کے اعتبار سے بھی. فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دعنی یا رسول اللہ فاقتل هذا المنافق. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے، مجھے روکیے مت، میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں. ایسا آدمی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو نبی کے عدل پر اعتراض کرے؟ حضرت عمر نے کیا کہا؟ دعنی، چھوڑیے مجھ کو، مجھے اجازت دیجیے، مجھے آزاد کیجیے کہ میں پابند ہوں نا نبی کے حکم کا، مجھے اجازت دیجیے، چھوڑیے مجھے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، اس کو قتل کر دوں. فقال معاذ اللہ، آپ نے کہا اللہ کی پناہ، ایسا کرنے سے اللہ کی پناہ، ان یتحدث الناس انی اقتل اصحابی، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کہیں لوگ ایسا نہ کہنے لگیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. جیسا بھی ہو، یہ ہے تو امت میں بظاہر مسلمان تو ہے، تاریخ یہ کہے گی کہ دیکھو اپنے لوگوں کو قتل کرتے تھے، نام خراب ہوگا. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ کہیں یہ آپس میں نہ کہنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. لیکن پھر آپ نے یہ بھی کہا، ان ھذا واصحابہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، یہ اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا. قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا. یمرقون منہ کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے، قرآنی تعلیمات سے ایسے باہر نکل جائیں گے جیسے ایک تیر شکار میں گھس کے اس کے پار نکل جاتا ہے. شکار میں نہیں ہے، وہ اندر گیا لیکن رکا نہیں رہا، باہر نکل گیا. دین میں آئے، اندر نہیں رہے، باہر نکل گئے. تو اس حدیث کو امام البخاری نے فرد الخمس میں حدیث نمبر 3138 اور امام مسلم نے کتاب الزکاة حدیث نمبر 1063 پر روایت کیا اور الفاظ مسلم کے ہیں. اس حدیث میں آپ غور کریں، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علامت اس آدمی کے بارے میں اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بتا دی تھی جو خوارج کی خاص صفات میں سے ہے. کہا کہ یہ اور اس کے ساتھی کچھ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے پار نہیں جائے گا. علماء نے کہا حلق کے پار نہیں جائے گا کا مطلب قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کی قرت تک محدود رہے گی، پڑھنے تک رہے گا، حلق کے پار نہیں جائیں گے، یعنی دل تک نہیں پہنچے گا، صحیح فہم نہیں ملے گا. جیسے میں نے بتایا تھا یہاں کیا ہوتا ہے، دو چیزیں ہیں، ایمان اور فہم، حکمت. نہ واقعی ان کے پاس ایمان ہوگا اور نہ واقعی ان کے پاس صحیح فہم دین کا ہوگا. اس لیے خوارج میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام سے نکل گئے. راجح قول کے مطابق بعض علماء نے کہا خوارج کافر ہیں، لیکن یہ کہ ان میں سے بعضے صرف گمراہ ہوئے اور بعضے کیا ہو گئے، کافر. سے شیخ محمد بن صالح بن عثیمین، اسی طرح سے شیخ بن باز اور بہت سارے علماء خوارج کو کافر بھی کہتے ہیں، وہ لوگ جو علی الاطلاق صحابہ کو کافر کہیں. تو یہ خوارج کے بارے میں کہا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے.
قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے پار نہیں جائے گا، پڑھنے تک ہی رہے گا وہ، بس یہ دلیل وہ دلیل، یہ آیت وہ آیت، پھر اس آیت کا کیا کریں گے، وہی باتیں ان کی رہیں گی، صحیح سمجھ ان کو نہیں ہوگی، کدھر کی بھی آیت کدھر بھی فٹ کر دیں گے، کسی بھی آیت سے کوئی بھی مسئلہ نکالیں گے، ان کے پاس صحیح فہم نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے یہاں تک وہ نہیں جائے گا، بعضوں کے ایمان نہیں ہوگا اور بعضوں کو صحیح فہم نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات معلوم ہوتی کہ یہ چیز اسی دور میں موجود تھی لیکن صرف فرد اور فکر تک محدود تھی۔ ایک شخص تھا اور ایک آئیڈیالوجی تھی، ایک مزاج تھا، اس مزاج کی صورت میں خارجیت دور نبوی میں موجود تھی، اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ یہاں سے خارجیت شروع ہوتی ہے۔ اس آدمی کا نام کیا تھا؟ اس کی کنیت تھی ذو الخویصرہ، اور اس کا نام تھا حرقوس ابن زہیر التمیمی۔ کیا نام تھا اس کا؟ حرقوس ابن زہیر التمیمی، یہ جو آدمی آیا تھا، اس کی بہت ساری صفات حدیث میں آئی ہیں، لیکن یہاں وہ تفصیل ہم نہیں دیکھیں گے، آگے ہم کو تفصیلات دیکھنی ہے، اس حدیث پر گفتگو کرنی ہے تفصیل سے۔ لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ خود نبوی دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو حاکم پر اعتراض کرتے تھے، انصاف کرو، ایسے لوگ تھے، اور بعد میں جا کر پھر خلیفہ پر اعتراض ہوا اور پھر خلیفہ کے خلاف جنگ بھی ہوئی۔ دور نبوی میں یہ جرأت نہیں تھی، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اس دور میں ان کی طاقت بڑھ گئی تھی، اور پھر انہوں نے بڑھ کے ان کو قتل بھی کیا، اور اس کے بعد اور طاقت بڑھ گئی تو پھر حضرت علی کے ساتھ جنگ بھی انہوں نے کی۔ یہ وہ پہلا فرقہ ہے جو اسلام کی تاریخ میں نمودار ہوا، ظاہر ہوا، اور یہ سارے فرقوں میں سب سے پہلا فرقہ ہے اور سب سے بدترین۔ یہ بدترین کیوں ہے اور اس کے بدترین ہونے کی کیا دلیلیں اور اس کی کیا قباحتیں ذکر ہوئی ہیں، کیا مذمت قرآن و سنت میں آئی ہے، انشاءاللہ آنے والے درسوں میں اس کو ہم دیکھیں گے، اور مزید اور تفاصیل بھی اس باب میں ہیں کہ خوارج کا جاننا کیوں ضروری اور ان کی کیا صفات ہیں، کیا اوصاف ہیں، انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کا صحیح فہم اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اور بگاڑ سے اور بگاڑ والے فہم سے، بگاڑ والے اقوال و افعال سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، کتاب و سنت کی پیروی کی توفیق دیں، اور سنت اور سلف کے منہج کو تھامے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔